नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने पारा नंबर 16 का आगाज़ करते हैं। इसमें हम सूरह कहफ़ के बाकी मानदा किस्से भी हम पढ़ेंगे और सूरह मरियम और सूरह ताहा को भी मुकम्मल तौर पर देखेंगे। हमने पीछे देखा कि अल्लाह ताला ने अक़ीदे और ईमान की आज़माइश असहाब कहफ़ के वाक़े के हवाले से बताई और फिर दो मालदार लोग, दो ज़िम्मेदारों का किस्सा बताया जिसमें माल और औलाद की आज़माइश का ज़िक्र था। अब इसमें तीसरा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बताया गया है और इसमें इल्म की आज़माइश के हवाले से हमें बेहतरीन रहनुमाई जो है वो मिलती है। इसके पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक इज्तिमा में मौजूद थे और आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इस पर रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो फरमाया कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। बस उनकी आज़माइश होगी, क्योंकि अम्बिया की तो छोटी मोटी चीज़ों पर भी फ़ौरन ही पकड़ जो है वो हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ पे ये बताना मकसूद था कि हज़रत ख़िज़र, अल्लाह ताला ने हज़रत ख़िज़र जैसे बाज़ अल्लाह के बंदों को इनसे भी ज़्यादा इल्म नवाजा हुआ है। और फिर ये कि इस सारे वाक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी समझाया कि अल्लाह की हर मशीयत में, यानी जो भी अल्लाह काम होता है वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के चाहने से होता है, उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मैं हज़रत ख़िज़र से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने वो जगह बताई कि जहाँ तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। दो दरियाओं के संगम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत ख़िज़र से हुई। उन्होंने उनसे उनकी सोहबत इख्तियार करने की इजाज़त तलब की कि आप मुझे अपने साथ शामिल रखें, क्योंकि मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इल्म के लिए सब्र चाहिए। हज़रत ख़िज़र ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा के इसरार पर उन्होंने हज़रत मूसा को अपने साथ आने की इजाज़त दी, लेकिन साथ ये शर्त लगा दी कि तुमने ख़ुद से कोई सवाल नहीं करना। मैं जब ख़ुद ही जवाब दूंगा तो तब ही मैं जवाब दूंगा। तुमने इसके बारे में कोई भी सवाल नहीं करना है। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र के साथ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के अफ़ाल देखे, जिनमें उन्होंने देखा कि एक अच्छी भली कश्ती जा रही थी, उसमें उन्होंने शगाफ़ कर दिया। फिर दो बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक लड़के को पकड़ के कत्ल कर दिया। फिर एक जगह कहीं गए और वहाँ मेहमान नवाजी लोगों ने नहीं की, लेकिन उन्होंने वहाँ एक दीवार गिरने वाली थी, उस दीवार को ठीक कर दिया। ये सारे अफ़ाल बड़े अजीब व गरीब थे, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस पर सब्र नहीं कर सके। उन्होंने बार बार हज़रत ख़िज़र से इसके बारे में सवाल किया। बिलाखिर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इन सारे वाक़यात की वजाहत दी कि असल में उन सारे वाक़यात में जो चीज़ असल में पोशीदा है वो ये फ़रमाया कि सब अल्लाह की इज़्ज़त और अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की हिकमतें इसमें पोशीदा हैं। मैंने अपने इख्तियार से कुछ भी नहीं किया। इसमें असल में तकदीर पर ईमान की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और ये सिखाया गया है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कराता है, जो कुछ भी वाक़यात होते हैं, वो उसके कलमे कुन कहने से होते हैं और इसमें कोई ना कोई हिकमत होती है जिसे आम इंसान नहीं पहचान सकता। फिर इल्म हासिल करने में आज़ी भी सिखाई गई। फिर इसमें हम चौथा किस्सा पढ़ते हैं जो एक बादशाह ज़ुल्करनैन का इसमें बयान किया गया है। इसमें यह साबित किया गया है कि इक़्तिदार भी एक आज़माइश है और इसमें एक सच्चे मोमिन और मुत्तकी हुक्मरान का क्या किरदार हो सकता है। ज़ुल्करनैन एक मिसाली हुक्मरान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह के इक़्तिदार, असबाब और वसाइल फ़राहम किए, लेकिन उसको उन्होंने अवाम की फ़लाह व बहबूद और उनको अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। वो माल दौलत की हिर्स से पाक थे। बिला उजरत बेहतरीन बन तामीर करवा दिया और याजूज और माजूज के फितने से अपनी कौम को बचाया। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यह सिखाता है कि पावर को मिलने के बाद इंसान का रवैया क्या होना चाहिए। ये सारे के सारे किस्से बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये समझाया कि दुनियावी एतबार से सबसे कामयाब, यानी दुनिया और आखिरत के एतबार से नाकाम तरीन लोगों के बारे में बताया कि ये वो लोग हैं जो बग़ैर इल्म के अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और अपने आप को ठीक समझते रहे और उन्होंने अपने रवैये को दुरुस्त करने की फ़िक्र भी नहीं की। और इसमें आखिरी आयत में भी अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत और आखिरत और तीनों दावतों का एक मुख्तसर खुलासा पेश किया गया और ये बताया कि जो शख्स अल्लाह को मानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को
تسلیم کر کر رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شرک سے بچتے ہوئے عمل صالح کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 قصے یہاں پہ بتائے گئے، اس میں 4 قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا۔ ان آزمائشوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی کون سی آزمائش ہے جس سے ہمیں جس سے سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دیکھیے، سب سے پہلی آزمائش عقیدے اور عمل اور ایمان کی آزمائش ہے۔ ایمان کی آزمائش کا جب بھی وقت آئے، ایک سچے مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچائے، چاہے اسے اصحاب کہف کی طرح غار ہی میں کیوں نہ پناہ لینی پڑے، یعنی اپنے ایمان کی ہر صورت حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر مال اور اولاد، یہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی زینت ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہی اصل میں ان نعمتوں کا بہترین استعمال ہے۔ پھر تیسری آزمائش علم کے حوالے سے ہے۔ علم کے معاملے میں انسان کو عاجزی سکھائی گئی ہے اور اپنے علم کو اللہ کے علم کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر چوتھی آزمائش پاور کی آزمائش، اقتدار کی آزمائش ہے۔ یہ پاور کسی بھی لیول پر ہو سکتی ہے، گھریلو زندگی پر ہو یا اجتماعی لیول پر، بڑے لیول پر، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی حکمرانی کے منصب پر انسان فائز ہو، اس کو اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کہیں اپنے پاور اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر وہ لوگوں پر ظلم نہ کرنا شروع کر دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ صورت وہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچانے والی صورت ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا اسباق دیے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں کہا کہ یہ کتاب قیم ہے، یہی کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ بہترین تعلق قائم رکھیں گے تو دجالی فطرے جو اصل میں دجل سے ہیں، دھوکہ اور فریب ہے، جس کو صرف وہی شخص پہچان سکتا ہے جس کا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ واضح اور مضبوط تعلق ہو۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بھی سکھایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں سے ہمیں جڑ کر رہنا ہے، کیونکہ صحبت صالحہ انسان کو اعمال صالحہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اس کی زینتوں میں اور اس طرح اس میں نہیں پھنس کے ہم اس طرح سے غافل نہ ہو جائیں کہ اللہ کی ہستی کو فراموش کر دیں۔ پھر اس میں آخرت کو دیکھنا اور اس کی تیار رہنے کے لیے ہم سب کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہوگی اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں صحیح طور پر رہنے کی، اور صبر سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر باندھ کر رکھے۔ تو دیکھیں، یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لیں گی۔ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس کے بعد اس میں یعنی سورہ مریم کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ تثلیث کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید اختیار کرو۔ اس کے شروع میں ہی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر اور مقتدر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس میں حضرت مریم کو، اور اس میں اس چیز سے یہ بات واضح کی کہ اگر حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا ہے تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہے۔ یعنی عیسائیوں کو خود ان کی اپنی تاریخ سے توحید کی ایک دلیل فراہم اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ تفصیل سے اس صورت میں بتایا گیا، ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے بعد معجزانہ طور پر ایک بچہ جو ہے ان کی گفتگو کو نقل کر کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا مفصل ذکر ہے۔ عیسائی اور یہودی دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے بھی تھے، تو انہیں اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ تو موحد تھے، وہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، تم بھی خالص توحید کو اختیار کرو۔ پھر مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون، اسماعیل، ادریس، نوح، یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، لیکن وہ خدائی میں شریک نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے خدا کو کسی اور کو خدا کے ساتھ شریک کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو جنت کا وارث بنا دیا۔ ان کے بعد ان کے ناخلف جانشین کا ذکر کیا۔ یہ ناخلف جانشین کون تھے؟
ہوئے جنہوں نے ان کے مشن کو فراموش کر دیا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جنت کا وارث نہیں کہا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر جمے رہو۔ اور آخر میں پھر تثلیث کے قائل عیسائیوں کو بالخصوص اور مشرکین کو بالعموم دھمکی دی گئی کہ ان کے شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں ہی مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی کہ ان کی ساری مشکلات اور ایذاؤں پر صبر کرو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب مکمل فتح جو ہے تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ صورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ انسان کو غور و فکر کر کے تاریخ کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے ہلاکت سے بچنے کے لیے توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنائے اور خالص توحید پرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 135 آیات ہیں اور یہ بھی قیام مکہ کے تقریباً ابتدائی دور ہی کی صورت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی سے سبق دلایا گیا ہے کہ قرآن کے سائے میں رہتے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصورت دعا کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ پیغمبر بنائے گئے اور انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگی۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی جو بہت ہی اہم اور یاد کرنے والی دعا ہے، انشاءاللہ آخر میں اس دعا کو ہم دہرائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص مقام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ کس طرح سے چنا کہ ان کی زندگی تو پوری زندگی آزمائشوں کی داستان ہے، لیکن مختلف امتحانوں اور حالات سے گزر کر خالص اللہ کے رنگ میں ڈھال کر اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا۔ پھر جب فرعون کے پاس جانے کے لیے بھیجا تو کہا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، یعنی فرعون جیسے افراد کے پاس جاتے بھی نرمی سے بات کرنی ہے کہ شاید کہ نصیحت قبول کر لیں۔ یہی ایک داعی اللہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی بے تحاشا ترقی جو ہے وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں ہے۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر رب کی رضا کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر بلایا تو اپنی قوم کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے بہت جلدی کی اور پہلے جا کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ تم کیوں جلدی آئے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ میں نے اس لیے جلدی کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس سے یہ ہمیں اصول دیا کہ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی جو انہوں نے علم میں اضافے کے لیے دعا کی کہ ربی زدنی علما، ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چیز سکھائی گئی کہ اس کے لیے مضبوط عزم اور ارادہ چاہیے۔ اگر ہم پوری طرح سے مصمم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ ہم نے شیطان کے داؤ فریب میں نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہمیں اس سے بچا لیں گے۔ پھر اس میں مختلف افراد اور مختلف رویوں کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کا بھی ذکر ہے، لیکن شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ یقیناً غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، لیکن ان سارے جو رویے اس میں دکھائے گئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رویہ، فرعون کا رویہ، فرعون کی قوم کا رویہ، ان سب رویوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ اصل میں اللہ تو ضرور غفار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کیا جائے۔ اس کا آخری رکوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی اور معیشت کو تنگ کر دے گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی، تجھے اپنی کتاب دی تھی، پیغمبروں کے ذریعے تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا تھا، لیکن تو نے اسے نظر انداز کر دیا، تو دنیا کی
ज़िंदगी में अपने आप में ही मस्त रहा, तूने मेरी आयत की तरफ तवज्जो नहीं दी, इस कुरान को नहीं पढ़ा नहीं सीखा, जिस तरह तू इससे अंधा बना रहा आज मैं तुझे अंधा बना कर ही उठाऊँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बहुत शदीद वईद है हम सब के लिए भी कि हम सबको कुरान को इस दुनिया की ज़िंदगी की मोहलत से फ़ायदा उठाकर इस कुरान को सही तौर पे पढ़ना, इसको सीखना, इसको समझना और इसके साथ अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें दो दुआएं हम आखिर में देखते हैं। सूरह मरियम की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उन्होंने कहा कि वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, कि ए मेरे रब मैं तुझसे मांग कर तो कभी भी महरूम नहीं रहा। तो इस दुआ में बहुत ही तड़प है कि अल्लाह ताला से मांगें, और इसमें अल्लाह ने हमें इस चीज़ की तरफ दावत दी है कि अल्लाह ज़रूर ही सुनता है और अल्लाह ही दुआएं कबूल करता है। इस ईमान और यकीन के साथ दुआओं को मांगें, अल्लाह ताला हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। फिर दूसरी दुआ जो सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाई, ये भी बहुत ही अहम दुआ है शरह सदर के लिए, और ये दुआ हम पढ़ते भी रहते हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मुझे समझ आ जाए, मुझे शरह सदर हासिल हो जाए, मेरे काम को तू आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात को समझ जाएं। अल्लाह ताला हमें अपने हुज़ूर दुआएं करने और इनको सही तौर पर सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस कुरान के साथ हमारे ताल्लुक़ को मज़बूत फ़रमाए और दुनिया और आखिरत में इसको हमारे दिलों की बहार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।